NBF پاکستان بمقابلہ NBF امریکہ۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 20 اپریل 2018۔ نامور ادیب نامور منتظم بھی ہو تو وہ کوہ نور کے ہیرے کی طرح چمکتا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی ہے۔ ان کی ابتدائی بین الاقوامی شناخت نامور مزاحیہ شاعر، ادیب، محقق، اسکالر اور یونیورسٹی پروفیسر کی ہے، لیکن ان کے روزگار کے ابتدائی دنوں سے لے کر اب تک کا جائزہ لیا جائے تو وہ جس دفتر یا جس ادارے میں بھی رہے ایک کامیاب منتظم رہے۔ ان کی انتظامی صلاحیتوں کی شہرت کا چرچا اس وقت دور دور پھیل گیا جب 5 برس قبل انہوں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالا۔ اس دوران ان کی انتظامی صلاحیتوں کے اعتراف کو بھی ان کی ادبی صلاحیتوں کے اعتراف کی طرح سرحدوں میں بند نہیں کیا جا سکا۔ ڈاکٹر صاحب نے NBF کو روایتی سرکاری دفتر کے مزاج سے نکال کر ایک گلوریس سینٹر بنا دیا۔ NBF کے قیام سے لے کر اب تک کے 46 برسوں کا تجزیہ کیا جائے تو موجودہ 5 برس سابقہ 41 برسوں سے برتر نظر آتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ مشیر وزیر اعظم محترم عرفان صدیقی صاحب نے 2.5 برس قبل قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کی وزارت کا قلمدان سنبھالا۔ وہ اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین منتظمین کے بہترین منتظم بھی ہیں۔ جب قدرت معاملات میں سدھار لانا چاہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مشیر وزیر اعظم محترم عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ڈویژن میں انجینئر عامر حسن صاحب وفاقی سیکریٹری اور سید جنید اخلاق صاحب اور عبد المجید خان نیازی صاحب جوائنٹ سیکریٹری تعینات ہو گئے۔ ان صاحبان علم و اختیار کی رہنمائی اور معاونت کے ساتھ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کو قدر و منزلت کے بام عروج پر پہنچایا۔ گلستان NBF میں خوشبو پھیلانے والے پھولوں میں شہر کتاب و بک کیفے اسلام آباد، بریل کمپلیکس کراچی اور بریل بکس، ریڈرز کلب، موبائل بکس کلب، سمر بک کلب اور اسلام آباد کلب بک شاپ، ایئرپورٹ بک شاپس، ریلوے بک شاپس اور جیل خانہ جات بک شاپس، نالج فیسٹیول اور پاکستان کا پہلا بک میوزیم وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ NBF وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے۔ اس شعبے کی ذمہ داری نامور ماہر لسانیات، محقق، ماہر تعلیم، ماہر علم جواہریات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سائنسدان ڈاکٹر آتش دورانی کے ذمے ہے۔ NBF اپنی کتابوں کو کم نرخوں کے ساتھ ملک بھر میں پھیلے اپنے درجنوں آؤٹ لیٹس کے ذریعے عام آدمی تک پہنچاتا ہے۔ ان روشن لینڈ مارکس کے علاوہ NBF کا ایک شاندار کارنامہ ہر سال اپریل میں انٹرنیشنل بک ڈے کے حوالے سے قومی کتاب میلے کا انعقاد ہے۔ چند دن پہلے NBF کا 4 روزہ نواں قومی کتاب میلہ اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کو ہر عمر اور ہر طبقے کے لاکھوں لوگوں نے وزٹ کیا اور کروڑوں روپے کی کتابیں خریدیں۔ اس میلے میں جمہور پبلیکیشنز سمیت 150 قومی و بین الاقوامی اہم پبلشروں نے اپنے اسٹال لگائے۔ NBF کی موجودہ پالیسی میں کتاب کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کو بھی عزت و احترام دینے کے لیے سفیران کتاب نامزد کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ حالیہ میلے میں تقریباً 140 قومی و بین الاقوامی رائٹرز کو بک ایمبیسیڈر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا نام بھی سفیران کتاب میں شامل تھا۔ اس اعزاز کے لیے میں محترم عرفان صدیقی صاحب، انجینئر عامر حسن صاحب، ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب، سید جنید اخلاق صاحب اور عبد المجید خان نیازی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ سفیران کتاب کے پورٹریٹ اسلام آباد کی اہم شاہراہوں پر بھی نصب کیے گئے۔ جب سے انسانی تاریخ موجود ہے تب سے کتاب اور اہل کتاب معاشرے کی روح کہلاتے ہیں۔ کبھی کبھار ان میں ایسی روح بھی شامل ہو جاتی ہے جو اہل کتاب تو ہوتی ہے لیکن کتاب جیسا کشادہ دل نہیں رکھتی۔ ایسا ہی ایک سبق آموز دلچسپ واقعہ اس 9ویں قومی کتاب میلے میں پیش آیا۔ اس میلے کے پروگراموں میں ایک سیمینار پاکستانی زبانوں پر بھی تھا، جس کے ایک اسٹیٹ سیکریٹری ڈاکٹر عبد الواجد صاحب بھی تھے۔ وہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی زبانوں کے ماہر اور عاشق ہیں۔ ہمارے ہاں سیمیناروں کی روایتی تہذیب کے مطابق جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو اسٹیج سے مہمانان خصوصی اور اہم حاضرین کو نام لے کر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔
جبکہ سیمینار کے درمیان میں آنے والے کچھ حاضرین کو بھی اسٹیج سیکرٹری نام لے کر ان کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ راقم الحروف جب اس سیمینار میں پہنچا تو مذکورہ تہذیبی روایت کے تحت اسٹیج سیکرٹری صاحب نے مجھے خوش آمدید کہا۔ یہ مہذب رویہ وہاں موجود محترم ڈاکٹر قاسم بگیو صاحب کو ناگوار گزرا۔ وہ حال ہی میں مزید ایکسٹینشن نہ ملنے پر اکادمی ادبیات پاکستان سے فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسٹیج سیکرٹری کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ غیر اہم لوگوں کو خوش آمدید نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے اس غیر متوقع انتباہ پر حاضرین دم بخود رہ گئے۔ ماحول کو بھانپتے ہوئے محترم ڈاکٹر بگیو صاحب نے یہ منطق پیش کی کہ اگر آپ نے انہیں خوش آمدید کہنا تھا تو سب کے نام لیتے۔ اس پر غیر محسوس انداز سے انہیں یاد دلایا گیا کہ روایت کے مطابق پروگرام کے شروع میں سب کو نام لے کر خوش آمدید کہا گیا تھا۔ میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو انتہائی کم اہم، غیر معروف مگر علم اور تاریخ کا انتہائی پیاسا ادنیٰ طالب علم سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی فلسفی میں سفید چھڑی رکھنے والے صرف قابل ترس ہوتے ہیں اور عزت و احترام ان کا حق نہیں ہوتا۔ ایسی فلسفی والے لوگ شاید ترس کی خودنمائی بھی اپنی ذات کی خودنمائی کے لیے ہی کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کو عزت و احترام دینے کی اعلیٰ ظرفی کا وزن ان کی ذات اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ تاریخ کی ابتدا اور قبل مسیح کے لٹریچر سے لے کر اب تک کی سب علم و دانش کی اہم کتابوں میں بصارت سے محروم لوگوں کی بصیرت پر خوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے اہم ترین حوالہ قرآن پاک کی آیات کریمہ ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر جب اسٹیج سے دوبارہ اہم شرکاء کا شکریہ ادا کیا گیا تو محترم ڈاکٹر قاسم بگیو صاحب کے نام پر میں نے ان کے احترام میں کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ اس واقعے کو تحریر کرنے کا مقصد اپنی یا کسی کی ذات کو ڈسکس کرنا نہیں، بلکہ انسانیت کو عزت دو کا شعور بیدار کرنے کی ایک ذرا سی کوشش ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کی زیر قیادت چلنے والے نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کا مقابلہ امریکہ کے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امریکی NBF صرف کتابوں پر انعامات دینے کی ہی بات کرتا ہے، جبکہ پاکستان کا NBF اس سے بہت آگے بڑھ کر کتاب کلچر کے فروغ کے ساتھ ساتھ تہذیبی رویوں کا بھی امین بن گیا ہے۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔